بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانی اور شریک کی عیادت کے لیے جب ہانی بن عروہ بیمار ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ اس موقع پر عمارہ بن عبد السلونی نے ہانی سے کہا، ایک مقصد اموی حکومت کے گماشتہ کو راستے سے ہٹانا ہے، اور اب خدائے متعال نے ہمارے لیے موقع فراہم کر دیا ہے۔ شکار اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ میں آ گیا ہے۔ ہم اس کا قصہ پا کر کے یزید کی حکومت پر کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ ہانی اخلاقی اصول کے پابند تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں قتل ہو، کہ وہ مہمان ہے۔ ابن زیاد ہانی کی عیادت کے لیے آیا اور صحیح و سالم واپس چلا گیا۔ اس کے چند روز بعد ہی شریک ابن اور بیمار ہو گئے۔ وہ بھی ہانی ہی کے گھر قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور حکومت کے دوسرے حکام ان کا احترام کرتے تھے، لہٰذا عبید اللہ نے شریک کے پاس آدمی بھیج کر یہ کہلایا کہ آج رات کو عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آئے گا۔ شریک نے سوچا کہ عبید اللہ بن زیاد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ انہوں نے مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا، آج کی رات عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو کر میرے بستر کے پاس بیٹھ جائے تو آپ بے خبری میں اسے قتل کر کے دارالامارہ پر قبضہ کر لیں۔ مطمئن رہیے، اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، اور طبیعت صحیح ہو جانے کے بعد میں بصرہ کو آپ کا طرفدار بنا دوں گا۔ شریک اور عبید اللہ کے قتل کا منصوبہ۔ ابھی شریک مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دق الباب ہوا۔ معلوم ہوا کہ دروازے پر امیر ہیں۔ مسلم گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے۔ عبید اللہ اور اس کا غلام مہران گھر کے اندر آئے، شریک کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے مزاج پرسی کرنے لگے۔ شریک لہجہ شماری کر رہے تھے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام پردے سے باہر آئیں اور زیاد پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں، لیکن ان کے انتظار سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شریک غصے میں تھے۔ انہوں نے سر سے اپنا عمامہ اتار کر زمین پر رکھ دیا، پھر اسے سر پر رکھ لیا۔ کئی بار ایسا ہی کیا، پھر بھی مسلم نہ آئے تو انہوں نے مسلم کو خبردار کرنے کے لیے اشعار پڑھنا شروع کیے اور کہا، اسے ابن زیاد کو سیراب کر دو، خواہ اس سلسلے میں میری موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عبید اللہ نے، جو کہ شریک کی حرکتوں سے حیرت زدہ تھا، ہانی بن عروہ سے کہا، گویا تمہارا چچا زاد بائی ہذیان بک رہا ہے۔ ہانی نے کہا، شریک جس دن سے بیمار ہوئے ہیں اسی دن سے ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ شریک نے گفتگو کے دوران مسلم بن عقیل سے یہ کہا تھا کہ جب میں پانی طلب کروں تو آپ نکل کر عبید اللہ کو قتل کر دیجئے گا۔ جب شریک کی عیادت کے لیے عبید اللہ ہانی کے گھر میں داخل ہوا اور شریک کے پاس بیٹھ گیا تو مہران احرامن عبید اللہ کے پیچھے کھڑا رہا۔ شریک نے موقع مناسب دیکھ کر کہا، مجھے پانی پلا دو۔ چھوٹی گینس شریک کے لیے پانی لائی تو اس نے پردے میں چھپے ہوئے مسلم کو دیکھ لیا۔ اس کا پیر پھسل گیا۔ شریک نے دوبارہ کہا، مجھے سیراب کرو۔ اس پر بھی مسلم علیہ السلام باہر نہ آئے تو شریک نے پھر آواز دی اور کہا، افسوس ہے تم پر، مجھے سیراب کرو، اگرچہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ جائے۔ اس سے ابن زیاد کا غلام تاڑ گیا، یہ کوئی سازش ہے۔ اس نے عبید اللہ کا ہاتھ دبایا اور وہ جلدی سے اٹھا۔ شریک نے کہا، اے امیر، میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا تھا۔ عبید اللہ نے کہا، دوبارہ عیادت کے لیے آؤں گا۔ مہران نے گھر سے باہر نکلنے کے بعد عبید اللہ سے کہا، آپ کے قتل کا منصوبہ تھا۔ عبید اللہ نے یقین نہ کیا اور کہا، وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور میرے والد بھی ان کے والد سے محبت رکھتے تھے۔ مہران نے اسے اطمینان دلایا کہ حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔